اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی کا جو شاعری کی حقیقت ہم پڑھ رہے تھے، اصل شاعری وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو، لیکن جو لوگ یہ بے تکلف شاعر بنتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان کا انداز کلام سے یہ متعلق نہ پایا جائے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ اصل شاعری گئی سوئی، اصل شاعری میں وہی ہے جس کو سامعین سے کوئی غرض نہ ہو کہ کوئی سامنے سن رہا ہے، کوئی سامنے آپ کی شاعری کو داد دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے۔ شاعری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شاعر کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو بھی فرض ہے کہ ان کا انداز کلام، جو لوگ بھی بے تکلف شاعر بنتے ہیں، یعنی کہ جو یہ جس کو ہم پٹری شاعری کہتے ہیں، یعنی کہ بے تکلف شاعر بن جاتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامعین سے ان کو کوئی مخاطب نہیں ہے۔ ایک ایکٹر کو خوب معلوم ہے کہ بہت سے حاضرین اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر ایکٹ کی حالت میں وہ اس علم کا اظہار کر دے تو سارا پارٹ غارت ہو جائے گا۔ ایک ایکٹر کو ہی لے لیجیے، اگر ایکٹر کو پہلے ہی معلوم ہے کہ بہت سارے حاضرین جو ہیں اس کے جو سامعین ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن اگر ایکٹ کے درمیان اگر کوئی جو وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، جو وہ اداکاری کر رہا ہے، اگر اداکاری کے درمیان وہ یہ سامعین تک یہ بات پہنچائے گا تو سارا پارٹ جو ہے وہ غارت ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ شاعر اگر اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے، دوسروں کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے کہتا ہے، تو شاعری نہیں ہے بلکہ خطیب ہے۔ اگر شاعر ایک مثال کے ذریعے یہاں پر شبلی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر شاعر اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے، دوسروں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اسے دوسروں کا لینا دینا ہو، تو وہ شاعر نہیں ہے بلکہ خطیب ہے۔ یہ کام خطیب کا ہے۔ اسے واضح ہوگا کہ شاعری تنہا نشینی اور مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے۔ شاعری جو ہے یہ تنہا نشینی ہے، یعنی علیحدگی کی ایک چیز ہے۔ یہ ہم مان رہے ہیں کہ علیحدگی کی ایک چیز ہے، یعنی کہ صرف اس میں شاعر اور شاعر کی ذات کا تعلق ہے، اس میں مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے۔ بخیر اب اس کے خطابت لوگوں سے ملنے جلنے، راہ و رسم رکھنے کا ثمرہ ہے، جبکہ خطابت جو ہے، خطاب جو ہے، اس سے لوگوں کا اس کے ساتھ لوگوں کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ سامعین کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ سامنے والے سے بات کرنے سے رشتہ ہے۔ اگر ایک شخص کے اندرونی احساسات تیز اور مشتعل ہیں تو وہ شاعر ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندرونی احساسات، اس کے اندر سے مشتعل ہونے والے جو جذبات، وہ اگر مشتعل ہوں، وہ اگر زندہ ہیں تو وہ شاعر بن سکتا ہے۔ لیکن خطیب کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا نباز ہو، لیکن جو خطیب ہوتا ہے وہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا نباز بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہیں۔ شاعری کے جو اصلی عناصر ہیں تو یہ اس میں یہ شاعر علامہ شبلی یہ پہلے تو محاکات کی بات کر رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ عناصر ہم کل دیکھیں گے۔